رن میں شاہدین و دنیا زخم کھانے آئے ہیں، رن میں شاہدین و دنیا زخم کھانے آئے ہیں، باغ جنت ہم غلاموں کو دلانے آئے ہیں، رن میں شاہدین یا نبی فریاد ہے، شبیر کا سر کٹ گیا، کیا کرے لانے لئی خیمہ جلانے آئے ہیں، رن میں شاہدین قبر میں اصغر کو رکھ کر شاہ نے رو کر کہا، قبر میں اصغر کو رکھ کر شاہ نے رو کر کہا، اے زمین ہم تجھ میں چاند اپنا چھپانے آئے ہیں، رن میں شاہدین غم عشق اگر داغ دل پر رہے، سلامی لحد بھی منور رہے، غم عشق اگر داغ دل پر رہے، سلامی لحد بھی منور رہے، ایک افسانے بے کسی رہ گیا، ایک افسانے بے کسی رہ گیا، نہ قاتل رہا نہ سرور رہے، غم عشق اگر داغ دل پر رہے، سلامی لحد بھی منور رہے، ہمیں حکم ہے کہ میں شام کا، ہمیں حکم ہے کہ میں شام کا، کہ بلوے میں زینب کھلے سر رہے، غم عشق اگر داغ دل پر رہے، سلامی لحد بھی منور رہے، کہا شمر نے ترے لوٹیو، کہا شمر نے ترے لوٹیو، کہ سر پر کسی کے نہ چادر رہے، غم عشق اگر داغ دل پر رہے،
سلامی لہد بھی منور رہے نہ پھیلائیے ہرگز انیس نہ پھیلائیے ہرگز انیس فقر میں بھی دل تونگر رہے غم شیخ گردان اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا خود منافق کا پتہ چل جائے گا خود منافق کا پتہ چل جائے گا نعرہ حیدر لگا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی کربلا ایک بار جا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اور انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا وہ تو پھر مولا علی ہیں حشر میں وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں مرتبہ قمبر کا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اور چاند تارے دیکھنا چاہو اگر چاند تارے دیکھنا چاہو اگر داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا خوشبوئے رومال زہرا چاہیے خوشبوئے رومال زہرا چاہیے اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اور پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا۔ نعرے صلوات۔ سبھی کے مہماں ہیں آج گھر گھر کربلا والے، سبھی کے مہماں ہیں آج گھر گھر کربلا والے، ہر ایک کا ایک دل اس میں 72 کربلا والے، ہر ایک کا ایک دل اس میں 72 کربلا والے، اور لگاتے ایک ٹھوکر گردمی پر کربلا والے، لگاتے ایک ٹھوکر گردمی پر کربلا والے، بہا دیتے سمندر ہی سمندر کربلا والے، اور لبوں پہ پیاس آنکھوں میں اداسی جاگ اٹھتی ہے، اور لبوں پہ پیاس آنکھوں میں اداسی جاگ اٹھتی ہے، نظر کے سامنے پھرتے ہیں منظر کربلا والے، اور لکھا ہے زندگی کا فلسفہ خون شہادت سے، لکھا ہے زندگی کا فلسفہ خونی شہادت سے، ہے زندہ موت کے معنی بدل کر کربلا والے۔ نعرے صلوات۔ یہ لگنا لگا دو لگا دو۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ رن میں شاہ کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد، رن میں شاہ کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد، اشک گوہر بن گئے غم کی دوا ہونے کے بعد، او واہ کیا کہنا تیرا ہے سورما جانے رسول، واہ کیا کہنا تیرا ہے سورما جانے رسول، دی کی بازی جیت لی حق پر فدا ہونے کے بعد، دی کی بازی جیت لی حق پر فدا ہونے کے بعد، اوڑھ لی چادر شب ہجرت تو قدرت نے کہا، اوڑھ لی چادر شب ہجرت تو قدرت نے کہا، ہے علی نفس نبی شیر خدا ہونے کے بعد، او شاہدی غالب رہے مغلوب آدھا ہو گئے، شاہدی غالب رہے مغلوب آدھا ہو گئے، یہ ہوا ظاہر جہاد کربلا ہونے کے بعد، یہ ہوا ظاہر جہاد کربلا ہونے کے بعد، اور دولت دنیا زکی سب ہیچ سی لگنے لگی، دولت دنیا زکی سب ہیچ سی لگنے لگی، الفت
شبیر کی دولت عطا ہونے دولت دنیا زکی سب ہے چسی لگنے لگی الفت شبیر کی دولت عطا ہونے کے بعد بسم اللہ حضور ارے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما نعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها وتمام منن والاها جمع عن الحصاء عددها ونايا عن الجزاء امادها وتفاوت عن الادراك ابدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تابيلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد محبان اہل بیت، عزاداران سرکار سید الشہداء، یوں تو محمد و آل محمد کے چاہنے والے سال بھر مجلسیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیغامات سنتے رہتے ہیں، لیکن ان ایام کی مجالس کی خصوصیات کچھ اور ہی ہوا کرتی ہیں۔ ان ایام کے مجلسوں کی زینت اور خصوصیت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، لہٰذا جہاں بھی جب بھی فرش ایسا بچھے ہمیں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنا چاہیے۔ آج ابتدائی گفتگو ہے، یہاں نہ فرقہ بارانیت ہے نہ مذہب کی پابندی ہے، کوئی بھی آئے سچے دل کے ساتھ آئے۔ اور میں ابتدائی ہی میں یہ جملہ عرض کرتا چلوں کہ منبر رسول دلوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ یہاں جگہ جو یعنی مجلس عزا جسے کہتے ہیں، یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ میں نے کہا ان مجلسوں کی نوعیت کچھ اور ہے، یہ رسمی پروگرام نہیں ہے، یہ موسمی پروگرام نہیں ہے۔
मौसमी प्रोग्राम मौसम के मातहत बदल जाया करते हैं। पता चला मंत्री जी को आना था, बारिश हो गई, प्रोग्राम मुलतवी हो गया। वजीर आजम को आना था, तूफान आ गया, प्रोग्राम मुलतवी हो गया। क्या आज तक आपने कहीं ये सुना कि फर्श अज़ा का एहतमाम किया गया हो, बारिश हो गई हो, मजलिस मुलतवी कर दी गई हो, मजलिस का एहतमाम किया गया हो, तूफान आया हो, मजलिस मुलतवी नहीं? इसलिए कि ये मौसमी प्रोग्राम नहीं है, ये मौसम के मातहत नहीं होते हैं, ये तो उनके प्रोग्राम हैं जो तूफान के धारों को बदल दिया करते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मौसमी प्रोग्राम नहीं है, ये तो उनके प्रोग्राम है जो तूफान के धारों को बदल दिया करते हैं। एक दूसरी बात यह है कि चूंकि आज की पहली तकरीर है और मैं इब्तिदा ही में अपना उन्वान बयान कर दूं, मेरी गुफ्तगू का उन्वान रहेगा मकाम रसालत व अहले बैत रसालत। गुफ्तगू का उन्वान होगा मकाम रसालत व अहले बैत रसालत। तो इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, मजलिसें न छोटी होती हैं न बड़ी होती हैं। मजलिसें तादाद के एतबार से नहीं, ऐसा नहीं कि 50 लोग हों तो छोटी मजलिस है, 1000 लोग हों तो बड़ी मजलिस है, नहीं असीसो, बल्कि वो बड़ी मजलिस होती है जो मासूमीन की बारगाह में कबूल कर ली जाए। मजलिस वही बड़ी होती है जो मासूमीन की निगाह में और अहले बैत और अल्लाह जिसे कबूल कर ले। वरना सब मजलिसें अपनी जगह पर अजीम हुआ करती हैं, सब मजलिसें अपनी जगह पर आला हुआ करती हैं। मैंने कहा आप कसरत से ज्यादा मजलिसों में शिरकत कीजिए, इसलिए कि मजलिस हुसैन मोहब्बत का पैगाम देती हैं, मजलिस हुसैन इंसानियत का पैगाम देती हैं, मजलिस हुसैन अमन व अमान का पैगाम देती हैं, मजलिस हुसैन अखवत का पैगाम देती हैं, मजलिस हुसैन भाईचारगी का पैगाम देती हैं, मजलिस हुसैन ईमान की दौलत बांटती है, मजलिस हुसैन सदाकत की दास्तान सुनाती है, मजलिस हुसैन इंसान को इंसान बनाती है, मजलिस हुसैन इंसान को इंसान बनाती है। लोग कहते भाई क्या किया जाए, मुआशरा ही ऐसा है, मुआशरा ही ऐसा है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान मुआशरे से बनता है या मुआशरा इंसान से बना करता है? जो चाह रहा हूं भाई, मुआशरा इंसान से बनता है, तो जैसा चाहे हम मुआशरा बना सकते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं होगी, वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान की एक मशहूर आय मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जहां अल्लाह पैगंबर इस्लाम के मकाम को बयान कर रहा है। इरशाद होता है, मौजू का उन्वान है मकाम रसालत व अहले बैत रसालत। इरशाद बारी ताला होता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो है कि जिसने एक रसूल भेजा। अंदाज़े गुफ्तगू तो देखें अल्लाह का, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं रहमान हूं मैंने रसूल को भेजा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं रहीम हूं मैंने रसूल को भेजा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं करीम हूं मैंने रसूल को भेजा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं गफूर हूं मैंने रसूल को भेजा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं सत्तारुल उयूब मैंने रसूल को भेजा, नहीं, बल्कि फरमाया हुवल्लज़ी, वो है जिसने रसूल को भेजा। इस अंदाज गुफ्तगू से यह पता चलता है कि अल्लाह अपना तारुफ कराने से पहले नहीं, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा का तारुफ कराने से पहले खुद मोहम्मद अरबी के जरिए अपना तारुफ करा रहा है। तवज्जो चारो, मकाम रसालत व अहले बैत रसालत के उन्वान के तहत इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इस गुफ्तगू यानी हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए, वो है जिसने रसूल भेजा। इससे यह लगता है कि अल्लाह पैगंबर का तारुफ नहीं बल्कि पैगंबर के जरिए अपना तारुफ करा रहा है। कायनात में सिर्फ एक जात नजर आई अल्लाह को जो अल्लाह के तारुफ का जरिया बनी, वो जात पैगंबर इस्लाम है। यानी पैगंबर इस्लाम वो अजीम शख्सियत है कि जो अल्लाह के तारुफ का जरिया बनी, अल्लाह को पहचानवाने का जरिया बनी। एक मंजिल ऐसी आई कि जहां अल्लाह ने चाहा कि मोहम्मद का तारुफ कराया जाए। तवज्जो चाह रहा हूं, कायनात में सिर्फ जाते मोहम्मद अरबी है जो अल्लाह के तारुफ का जरिया बनी, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि जहां अल्लाह ने चाहा कि खुद मोहम्मद का तारुफ कराया जाए, तो फिर खुद अल्लाह ने फरमाया, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, फातिमा है,
فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، یعنی اللہ نے اپنے تعارف کے لیے محمد کا انتخاب کیا۔ یا یوں کہا جائے جو اللہ کو پہچانوائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کا تعارف کروائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جو اللہ کو پہچانوائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کے فضائل بیان کرے، جو محمد الرسول اللہ کا تعارف کرائے اسے بی بی زہرا کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں فضائل محمد مصطفیٰ، آج کسی خطیب کی زبان سے نہیں بلکہ خود بطول کی زبان سے اپنے بابا کے فضائل سنیں گے، بطول کی زبان سے اپنے بابا کے فضائل سنیں گے، تعارف سنیں گے کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ بی بی اپنے بابا کے فضائل بیان کرتی ہے، خطبے میں ارشاد فرماتی ہے، میں نے کہا کہ مقام رسالت و اہل بیت رسالت، اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ بی بی تعارف کرا رہی ہے پیغمبر اسلام کا لوگوں کے درمیان میں، آپ بیان فرماتی ہے اشہد ان نبی، خطبہ فدق میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اشہد ان نبی محمدن عبدہ و رسولہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان استبلا واصطفاہ قبل ان ابتعث اذا الخلائق بالقدرت، پورا خطبہ ہے، میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، اختصاراً عرض کروں گا۔ بی بی اپنے بابا کے فضائل بیان کر رہی ہیں کس انداز سے؟ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ کیا کسی میں ہمت ہے جو اس طریقے سے گواہی دے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ہم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیجئے تو ہم یہی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم تو ایسے گواہی دیں گے۔ ہم کیا چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بڑا مجتہد ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جب اس سے کہا جائے گا کہ محمد کا کلمہ پڑھیے تو وہ یہی کہے گا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ لیکن زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، نہیں، آپ نے جملے کا اضافہ فرمایا اشہد ان ابی، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے عبد بھی ہے رسول بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے شاید محسوس نہیں کیا۔ بی بی کیا کرے؟ اشہد ان ابی، پہلے فرمایا میرے بابا، اس کے بعد فرمایا کہ میرے بابا اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، یعنی عبد و رسول بعد میں ہے، میرے بابا پہلے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ہم جب گواہی دیں گے تو یہی کہیں گے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ لیکن شہزادی نے جب گواہی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہیں۔ دو لفظ ہیں آگے بھی، لیکن اس کلمے کا میں تشریح کرتا چلوں۔ اچھا یہ سوچیں یہ کلمہ کتنا عظیم ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ جو کہتے ہیں کتنا عظیم ہے۔ اتنا کلمہ عظیم ہے کہ جب تک ہم زبان پر جاری نہ کریں مسلمان نہ کہلائیں۔ ہم اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہیں تو ہم اسلام نہیں لا سکتے جب تک کہ، یعنی پیغمبر کا نام کتنا عظیم ہے کہ جس نام کے صدقے میں ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم نجاست سے دائرے طہارت میں آ جاتے ہیں۔ اتنا عظیم نام ہے پیغمبر اسلام کا، تو ذرا سوچے جس کا نام اتنا عظیم ہو اس کا وجود کتنا عظیم ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جس کا نام اتنا عظیم ہو اس کا وجود کتنا عظیم ہوگا، اور جس کا وجود اتنا عظیم ہو اگر وہ پیغمبر کسی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے وہ بی بی کتنی عظیم ہوگی۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ جس کا نام اتنا عظیم ہے اس کا وجود کتنا عظیم ہوگا، جس کا وجود اتنا عظیم ہے تو وہ وجود اگر کسی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے وہ بی بی کتنی عظیم ہوگی۔ بی بی فرما رہے اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی۔ اچھا یہ دیکھیں عظمت محمد عربی تو ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے نام محمد کو اپنے نام سے مشتق کر دیا۔
नाम मोहम्मद को अपने नाम से मुश्तक कर दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है आने वाले लोग हैं, तरह तरह के ज़हन रखते हैं, हो सकता है आने के बाद मोहम्मद अरबी की रिसालत का इनकार कर दिया जाए और कहे कि हम रसूल को नहीं मानते हैं। रसूल कल थे, आज तो नहीं है। लेकिन इसीलिए अल्लाह ने नाम मोहम्मद को अपने नाम के साथ मुश्तक कर दिया। भाई आदम के सिलसिले से क्या कहा जाता है? हजरत आदम सफीउल्लाह थे, है नहीं। नूह नबीउल्लाह थे, है नहीं। मूसा कलीमुल्लाह थे, है नहीं। ईसा रूहुल्लाह थे, यही तर्जुमा करेंगे। अगर कहा जाए आदम सफीउल्लाह का मतलब क्या है? आदम अल्लाह के सफी थे, नूह अल्लाह के नबी थे, इब्राहिम अल्लाह के नबी थे, मूसा अल्लाह के नबी थे, ईसा अल्लाह के नबी थे। लेकिन खातिमुन नबीन के सिलसिले में तर्जुमा कीजिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के अब्द और रसूल थे, नहीं है। थे नहीं है का मतलब यह है कि अभी भी रिसालत बाकी है, अभी भी रिसालत बाकी है। तभी तो हम ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। भाई जब रिसालत जिंदा है तो कोई तो होगा जो मोहम्मद का हम नाम हो, जिसकी वजह से रिसालत जिंदा हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। वही तो हो, अशहदु अन्ना अबी मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं थोड़ा सा इस कलमे की तशरीह करता चलूं। मैं गवाही देती हूं, बीबी फरमाती है, मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी हैं और रसूल भी। दो लफ्ज़ हैं, एक अब्द और रसूल, दोनों लफ्ज़ अजीम हैं। ये और बात है कि हम भी कलमा पढ़ते हैं, सब भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले अब्द का लफ्ज़ फरमाया जाता है। सबसे पहले हम अब्द कहते हैं, उसके बाद रसूल कहते हैं। हालांकि रिसालत का मनसब मामूली नहीं है, बड़ा अजीम मनसब है रिसालत का, जिसके लिए गालिबन सूरह आले इमरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह ने कायनात खल्क की, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने निजाम कायनात बनाए, एहसान नहीं जतलाया। या यूं कहा जाए जमीन का फर्श बिछाया, एहसान नहीं जतलाया। आसमान का शामियाना लगाया, एहसान नहीं जतलाया। फिजा खिला कायनात को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद की रिसालत का ऐलान फरमाया तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन के एहसान, मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यानी मोहम्मद अरबी की रिसालत इतनी अजीम है कि अल्लाह बतौर एहसान पेश कर रहा है। जिस रसूल की रिसालत इतनी अजीम हो कि जिसे बतौर एहसान पेश किया जा रहा है, उसी रसूल से अल्लाह मैदान गदीर में फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हर जुमले की तो मैं तशरीह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि अगर हर जुमले की तशरीह होगी तो वक्त हो जाएगा और जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वो अर्ज नहीं कर पाऊंगा। बीबी फरमाता, अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी है और रसूल भी है। मैंने अर्ज किया था ना, रिसालत का मनसब बहुत अजीम है, लेकिन मनसब रिसालत से अजीम है मनसब अब्दियत। मनसब नबुव्वत और रिसालत से अजीम है मनसब अब्दियत। किस तरीके से? रिवायत में मिलता है, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में परवरदिगार आलम ने सैयदुल मलाइका को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे हबीब की खिदमत में जाओ और जान के कहो कि दो तोहफे हैं, इन दो तोहफों में एक तोहफा कबूल करना है। खामोशी से सुने, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मेरा मिजाज बहरहाल अर्ज करने का अलग है, आप बेहतर जानते हैं। अक्सर बेशतर ये होता है कि जब भी खतीब या जाकिर कहीं मजलिस पढ़ने जाता है तो वो कोशिश करता है कि पहली मजलिस अच्छी पढ़ दी जाए ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, हम आपके मिजाज से वाकिफ हैं। यहां ऐसा कोई मसला नहीं है, यहां कोई ऐसा मसला नहीं है। मनसब अब्दियत मनसब रिसालत और नबुव्वत से अफजल है। अल्लाह ने जिब्राइल को पैगंबर की खिदमत में भेजा और भेज के फरमाया कि जाओ मेरे हबीब से कह दो, दो मनसब है, इन दो मनसबों में एक मनसब को कबूल करना है। दो तोहफे हैं, इन दो तोहफों में एक तोहफा कबूल करना है। दो तोहफे क्या? एक तो कायनात पर हुकूमत। मेरे हबीब से कहो, एक तोहफा यह है कि कायनात पर हुकूमत है, कायनात पर हुकूमत को लेंगे या मनसब अब्दियत को अपनाएंगे।
کائنات پر حکومت کو اپنائیں گے یا منصب ابدیت پر؟ اگر ہم ہوتے تو سوچتے تو یہ تو بہت اچھا ہے کائنات پر حکومت کر لو، کائنات پر حکومت لے لو، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ لیکن پیغمبر نے کائنات پر حکومت کو ٹکرا دیا، کہا کہ ہمیں کائنات پر حکومت نہیں چاہیے، ہم تو وہ ہے اگر اشارہ کر دیتے ہیں دیوار سونے میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، ہم تو وہ ہے اگر ہاتھوں کو دھوتے ہیں جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمیں کائنات پر حکومت نہیں چاہیے، ہمیں تو منصب ابدیت چاہیے۔ اے اللہ تو بے زبانی سے مجھے عبد کہہ دے۔ منصب ابدیت اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا، یہ منصب ابدیت اتنا عظیم ہے جو منصب نبوت اور رسالت سے عظیم ہے، جس کی دلیل ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے ابدیت کی گواہی بعد میں رسالت کی گواہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد سے عظیم منصب ہے رسالت کا۔ اب سمجھ میں آیا منصب ابدیت؟ اب حدیث قدسی سنیے، اللہ فرماتا عبدی اکیلی اجالوں کا مسئلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا۔ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ عبد سے خطاب ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ منصب ابدیت بہت عظیم ہے۔ حدیث قدسی جس کا قرآن کے بعد مرتبہ ہے، حدیث قدسی قرآن مجید کے بعد جس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کہ جہاں مفہوم اللہ کو ہوتا ہے اور الفاظ معصوم کے ہوتے ہیں، اللہ کے مفہوم کو معصوم اپنی زبان سے بیان کرتے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے عبدی اتینی اجالوں کا مسئلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک عبد دوسری اطاعت۔ مثال کیسے بنائے گا؟ حدیث بڑی ہے لیکن ایک جملہ کو اضافہ کرتا ہوں، استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبدی اتینی اجالوں کا مسئلی انا حی لا اموت اجالوں کا حی لا تموت، میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثال بناؤں گا، مثال بھی ایسی جیسے میں زندہ ہوں، یہاں موت کا گزر نہیں ہو سکتا، ویسے تجھے میں زندگی عطا کر دوں گا جہاں موت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اب حیرت نہ کرنا کہ سر و تن میں جدائی کے بعد حسین نے کے نیزہ پر قرآن کیسے پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ سرور نظر محمد و آل محمد۔ اب انسان کو حیرت نہیں کرنا چاہیے کہ حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہوئے نظر آئے۔ نہیں عزیزو، حسین دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ارشاد الہی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، شہادت کی عظمت سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ عمل انجام دو، یہ عمل انجام نہ دو۔ قرآن میں بارہا کہا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کہیں فکر پر پابندی نہیں لگائی ہے، سوچ پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن شہادت اتنی عظیم منصب، اتنا عظیم منصب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے کہنا تو بہت دور، گمان بھی نہ کرنا کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہو وہ مردہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتا ہے۔ بھئی قرآن کی دعویٰ ہے کیا جو بھی راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، مردہ گمان نہ کرا، مردہ گمان نہ کرنا۔ قرآن نے دعویٰ پیش کیا ہے، دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم تو مان لیں گے کہ یقیناً اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھئی زندگی کی علامت کیا ہے؟ بولنا، زندگی کی علامت سمجھنا، زندگی کی علامت کلام کرنا، زندگی کی علامت سننا، زندگی کی علامت غور و فکر کرنا، زندگی کی علامت وجود میں متحرک ہونا۔ وجود کا متحرک ہونا یہی تو زندگی کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اب قرآن نے دعویٰ تو پیش کر دیا، دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھائی دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر میں مولا حسین نے فرمایا ہو تو صحیح دلیل میں بن جاؤں گا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی رائے خدا میں شہید ہو وہ زندہ ہے، زندگی کی علامت بولنا ہوتا ہے۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ زندہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔
اور اس موقع پر تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ عالم انوار میں اللہ نے اور اہل بیت میں ایک عہد و پیمان ہوا ہو، عہد و معاہدہ ہوا ہو کہ اے اللہ اگر تو دعویٰ پیش کرے گا تو ہم دلیل بنیں گے، اور اگر ہم دعویٰ پیش کریں تو دلیل بننا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے بھئی اللہ نے دعویٰ کیا، بہت سی دلیلیں اور قرآن کی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن بات الگ جائے گی۔ مثلا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ اس وقت تک کوئی بتا نہیں سکتا جب تک کہ موت واقع نہ ہو، موت واقع ہو جائے تو ذائقہ موت نہیں بتا سکتا ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، لیکن دلیل ضرور ہے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عالم انوار میں کوئی شخصیتوں نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا ہو کہ اے اللہ اگر تو دعویٰ کرے گا تو ہم دلیل بنیں گے، ہم دعویٰ کرے تو تو دلیل بننا۔ اللہ نے دعویٰ کیا جو بھی رائے خدا میں شہید ہے وہ زندہ ہے۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہے وہ زندہ ہے۔ دعویٰ اللہ نے کیا، دلیل حسین بنے۔ بی بی زہرا نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ حسنین کے لیے کل درزی کپڑے لے کر آئے گا۔ بھائی دعویٰ بی بی نے بھی کیا کہ کل بچوں کے لیے لباس آئیں گے۔ اللہ نے رضوان جنت کو دلیل کے طور پر زمین پر بھیج دیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو یہ عبدیت کی منزل ہے۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں، بات نہ نکل جائے، میں موضوع کے حمایت رہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، بی بی فرماتے ہیں اشہد ان نبی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اختارہ اس کے دو ترجمے کیا جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے میرے بابا کو منتخب کیا ہے، انتخاب اللہ نے میرے بابا کا کیا۔ دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا بابا یعنی پیغمبر اسلام مختار کائنات ہے، اللہ نے پیغمبر کو یہ شرف دیا اختیار کا۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کو شرف یہ حاصل ہے اللہ نے مجتبہ پہلے بنائے، اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، میرے بابا کو مجتبہ پہلے بنایا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے منتخب نہیں کیا پیغمبر کو، بلکہ دنیا سے پہلے انتخاب کیا۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان استبلا، بی بی اپنے بابا کا تعارف کرا رہی ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ وسماہ قبل ان استبلا، میرے بابا وہ ہے کہ جن کا اللہ نے نام پہلے رکھا دنیا میں بعد میں بھیجا۔ میرے بابا کو شرف یہ حاصل ہے کہ نام پہلے رکھا دنیا میں بعد میں بھیجا۔ بھائی جو بھی ہے دنیا میں آنے کے بعد ہی نام رکھا جاتا ہے، لیکن یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کا نام پہلے رکھا جاتا ہے، جن کا نام پہلے رکھا جاتا ہے۔ اچھا پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے معلوم کیا، اے قرآن تو ہی بتا کہ پیغمبر اسلام کا نام ہے کیا ہے؟ تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں گواہی دیتا ہوں، جناب عیسیٰ قرآن مجید، میں گواہی دیتا ہوں میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، محمد نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مبشرن برسولی یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں گواہی دیتا ہوں میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسولہ یا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ محمد پڑھتے ہیں۔ جناب عیسیٰ فرما رہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، جبکہ دونوں نام پیغمبر کے ہیں، احمد بھی ہے، پریشان نہ ہوئے، محمد بھی ہے، لیکن یہ قانون الہی ہے، دونوں نام پیغمبر کے ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم محمد کی جگہ پر احمد پڑھیں۔ بھئی دونوں نام پیغمبر کے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کی جگہ پر احمد الرسول اللہ کہہ دیجئے، کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، قانون الہی ہے، جو اس نے بتا دیا آپ کو وہی پڑھنا پڑے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کا نام عیسیٰ فرماتے ہیں کہ احمد ہے، محمد ہے، اشہد ان مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، نہیں اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، واقعی کلمہ صحیح ہے، یہ پڑھنا چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ محمد نام رکھا کس نے؟ بی بی فرماتے ہیں اشہد ان نبی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، وسماہ قبل ان استبلا، میرے بابا کو شرف حاصل یہ ہے کہ نام پہلے رکھا گیا دنیا میں بعد میں بھیجا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نام کس نے رکھا؟ حدیثوں میں ملتا ہے کہ نام محمد اللہ نے پردوں میں پوشیدہ رکھا،
लौह महफूज में महफूज करके रखा ताकि दुनिया की नजर ना पड़े और ये नाम मेरे हबीब से मखसूस हो जाए। भाई अरब है, अरबी जबान जानते हैं, कहीं हो तो बता दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा कि पैगंबर के आने से पहले किसी का नाम मोहम्मद हो, पैगंबर इस्लाम का नाम रखने से पहले किसी का नाम मोहम्मद हो? नहीं है ना। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नाम रखा किसने? भाई अल्लाह मियां तो रखने आएंगे नहीं, किसने रखा? अगर जाइए रिवायतों में मिलता है दो शख्सियतों के लिए, या तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रखा या जनाब अबू तालिब ने रखा। दो शख्सियतों के लिए मुझे इस बहस में नहीं जाना किसने रखा, जिसने भी रखा, लेकिन नाम मोहम्मद रखा। हदीसों में मिलता है, अल्लाह फरमाता है मैंने नाम मोहम्मद को लौह महफूज में महफूज करके रखा ताकि किसी की नजर ना पड़े और ये नाम हबीब से मखसूस हो जाए। अरे वो कैसी शख्सियतें थी जो जमीन पर बैठकर लौह महफूज का मुताला कर रही थी। सलवात भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद। वो कैसी शख्सियतें थी जो जमीन पर रहकर लौह महफूज का मुताला कर रही थी। बीबी फरमाती वस्समा हो कबला निस्तबला वस्तफा हो कबला निब्तासा। मैं इख्तिसारन करता हूं, वक्त होने जा रहा है। इब्तासल्लाह हो, बीबी फरमाती वस्समा हो कबला निस्तबला वस्तफा हो कबला निब्तासा। मेरे बाबा को शरफ हासिल ये है कि मेरे बाबा को मुस्तफा पहले बनाया, दुनिया में बाद में भेजा, यानी पैगंबर ही को शरफ हासिल है। इसके अलावा नबी अपने जगह पर अजीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सब अपनी जगह पर अजीम है, लेकिन किसी के लिए ऐसी बातें नहीं मिलती हैं, किसी को शरफ नहीं। लेकिन खातिमुन नबीन का शरफ है कि मुस्तफा पहले बने, दुनिया में बाद में आए, मुज्तबा पहले बने, दुनिया में बाद में आए, नाम पहले रखा गया, दुनिया में बाद में आए। वसम्मा हो कबला निस्तबला इब्तसाउल। उसके बाद भी फरमाती है एजल खलाए को बिल गैब मकनूना। मेरे बाबा का शरफ यह है कि मेरे बाबा तो उस वक्त भी मौजूद थे जब मखलूक गैब के पर्दों में थी। मेरे बाबा का वजूद तो उस वक्त भी था जब मखलूक गैब के पर्दों में थी, यानी कायनात का वजूद नहीं था, मेरे बाबा मौजूद हैं। और भी बातें हैं, मैंने इख्तिसार किया। उसके बाद शहजादी फरमाती है इब्तासल्लाहु इत्मामन ले अमरही वाज़िमतन ले इम्ज़ाए हुक्मही व इंफाज़न ले मक़ादीर हक्मही फरायल उममा फुरक़न फी अदियानिहा उक्तफन अला नीरानिहा आबततन लौसानिहा। बीवी फरमाती है जब अल्लाह ने चाहा कि अपने अम्र को मुकम्मल किया जाए, यानी जब अल्लाह ने चाहा कि दीन मुकम्मल हो तो मेरे बाबा को भेजा, मेरे बाबा को भेजा ताकि दीन मुकम्मल हो। और जब मेरे बाबा आए फरायल उममा फुरक़न फी अदियानिहा, मेरे बाबा ने देखा कि लोग मुख्तलिफ दीनों में बटे हुए, यानी जब पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए तो पैगंबर इस्लाम से पहले जमाना यह था कि लोग मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए थे। कुछ लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, उक्तफन अला नीरानिहा, कुछ लोग आग की परस्तिश कर रहे थे, कुछ लोग वो थे जो कायनात के निजाम को देखने के बावजूद खुदा का इनकार कर रहे थे। बीबी बयान कर रही हैं कि मेरे बाबा के आने से पहले हालात ऐसे थे। देखिए, किसी भी वाकये को बयान करने के लिए कम से कम 3 चीजों का होना जरूरी है, 3 सोर्सेस होना चाहिए। जब कोई बात बयान की जाए, कोई वाकया हो, उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो ये जो वाकया आप बयान कर रहे हैं, अव्वल तो ये कि वो वाकया आपकी नजरों के सामने गुजरे, तब आप बयान करेंगे। दूसरा यह कि या तो किसी से सुने तब बयान करेंगे। तीसरा यह कि या किसी किताब में पढ़े तब बयान करेंगे। मैं किसी भी बात को बयान करने के लिए 3 ही जरिए होते हैं, या वो बात आपने खुद अपने नजरों से देखी हो, अपने आंखों से देखी हो तो बयान करेंगे, या किसी से सुने तो बयान करेंगे, या किसी से पढ़े तो बयान करेंगे। बीबी क्या कह रही है कि मेरे बाबा के आने से पहले लोग मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए थे, कुछ आग की पूजा कर रहे थे, कुछ बुतों की पूजा कर रहे थे, कुछ दुनिया के निजाम को देखने के बावजूद खुदा का इनकार कर रहे थे। ये वो बातें बयान कर रही हैं जो पैगंबर से पहले की बातें हैं। भाई बीबी पैगंबर के बाद आई, पैगंबर से पहले की बातें कैसे बयान कर रही है? तवज्जो चाह रहा हूं। भाई बतूल तो बाबा के बाद आई है, ये फातिमा अपने बाबा के पहले कैसे बयान कर रही है? ये तो कहा नहीं कि मैंने अली से सुना तो बयान कर रही हूं, मैंने अपने बाबा से सुना तो बयान कर रही हूं, मैंने फला किताब में पढ़ा तो बयान कर रही हूं। नहीं, ये कहीं नहीं मिलता। बीबी फरमाती है कि मेरे बाबा के आने से पहले ये हालात थे। मैं कहूंगा बीबी, जब आप थी नहीं
تو آپ حالات کیسے بیان کر رہی؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا دنیا کا وجود نہیں تھا، ہم موجود تھے. یا یوں عرض کیا جائے کہ میرے بابا کو رسالت مل رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. میرے بابا کو رسالت مل رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی. فانار اللہ بی محمد ظلمہا وکشفا عن القلوب بومہا. میرے بابا کے آنے کے بعد اللہ نے بابا کے نور کے توسل سے جہالت کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا. جو جاہل تھے عالم ہو گئے، جو بزدل تھے بہادر ہو گئے، جو کنجوس تھے وہ سخی ہو گئے، جو بہرحال دین سے دور تھے وہ دیندار ہو گئے. کس کے صدقے میں؟ پیغمبر اسلام کے صدقے میں. اور بھی باتیں، لیکن نہیں عزیز، وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ روزانہ مقام رسالت و اہل بیت رسالت کے تحت حقیقی سے چند باتیں ملاحظہ سنیں گے. خطبہ عظیم خطبہ ہے جہاں شہزادی نے اور بھی فضائل اپنے بابا کے بیان کیے اور فرمایا کہ دین مکمل ہوا میرے بابا کے صدقے میں. یقیناً دین مکمل ہوا پیغمبر اسلام کے زمانے میں. یہ اور بات ہے کہ دین میں پنجتن پاک علیہ السلام کا کردار سب سے ہے. اور یہ واقعہ مباہلہ نے بھی واضح کیا کہ اگر دین واقعی دین سمجھنا ہے تو پنجتن پاک کا سہارا لینا پڑے. الحمدللہ ہم سب پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں. عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، پنجتن پاک کے ذریعے انہیں شکست ہوئی کیونکہ دین پر وقت پڑا. یقیناً جب بھی دین پر وقت پڑے گا یہ آئیں گے. ہاں ایک وہ منزل بھی آئی کہ جب دین محمدی کے احکام مٹنے لگے، دین اسلام کو خطرہ ہونے لگا، تو پنجتن پاک میں سے ایک شخصیت جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین نے فرمایا کہ ہاں ہم دین کی حفاظت کریں گے. حسین دین کی حفاظت کرنے کے لیے حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. ہاں عزیزو، آج پہلی محرم کی تاریخ گزر گئی ہے. شب دو فرش عزا بچھ گئی، امام بارگاہیں سج گئیں، اہل بیت کے چاہنے والے اشکبار ہو گئے. ہاں عزیزو، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ رونا پیغمبر کو بھی پسند ہے، بی بی زہرا کو بھی پسند ہے. ہاں عزیزو، آج پہلی محرم ہے، عموماً رخصتی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. مدینہ ہے، روایت میں ملتا ہے پیغمبر اسلام ہے، مسجد نبوی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حاکم شام کا، حاکم مدینہ کے ذریعے پیغمبر تک، نبی کے نواسے حسین تک ایک پیغام پہنچا کہ آپ بیعت کیجئے نہیں تو آپ کا سر قلم کیا جائے گا. حسین مسجد میں تشریف فرماتے تلاوت قرآن کر رہے تھے. آنے والا قاصد کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا ہے. حسین نے کہا آؤں گا، دن کے اجالے میں آؤں گا. لیکن جب زیادہ اصرار بڑھا، روایت میں ملتا ہے حسین گھر میں تشریف لائے. گھر میں تشریف لانے کے بعد اب بہن سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی. بہن بی بی زینب سے، یعنی حسین اپنی بہن سے گفتگو کر رہے تھے. روایت میں ملتا ہے اس گفتگو کو سرکار باوفا کی زوجہ جناب لبابہ نے دیکھا. جب یہ منظر دیکھا کہ بہن اور بھائی میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ کوئی غم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بی بی زینب پریشان نظر آ رہی ہیں. روایت میں ملتا ہے جناب لبابہ دوڑی ہوئی وہاں پہنچی جہاں سرکار باوفا بستر پر آرام کر رہے تھے، اپنے سینے پر اپنے بیٹے فضل کو لٹائے ہوئے پیار کر رہے تھے. جیسے لبابہ پہنچی، جناب لبابہ کو سرکار باوفا نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ مضطرب ہیں. پوچھا کہ تم مضطرب کیوں ہو، پریشان حال کیوں ہو؟ کہا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک بات دیکھی. کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ بھائی بہن یعنی آقا حسین اور شہزادی زینب میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن نہ جانے کیسی گفتگو. ایسا لگتا ہے کہ حسین کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، آقا حسین کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. بی بی زینب منع کر رہی ہیں. اتنا سننا تھا کہ سرکار باوفا اٹھے، اٹھنے کے بعد دوڑے ہوئے آئے. جیسے ہی زینب کی نظر پڑ گئی فرمایا ہاں بھیا ضامن آ گیا ہے، بھیا جاؤ دربار ولید میں جاؤ. ہاں حسین تم تنہا نہیں جاؤ گے، عباس آ گئے، علی اکبر آ گئے، قاسم. مختصر بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں حسین ابن علی دربار ولید میں پہنچے. روایت میں ملتا ہے ادھر دربار ولید میں پہنچے، ادھر بی بی زینب ہے جو در پر کھڑی ہوئی اپنے ماں جائے کا انتظار کر رہی ہیں. ادھر حسین دربار میں پہنچے، اپنے چاہنے والوں کو بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ تم در پر کھڑے رہو، میں اندر جاتا ہوں. اندر گئے، گفتگو ہوئی. گفتگو کے درمیان
مروان نے کہا کہ دیکھو وقت اچھا ہے، اگر حسین اس وقت چلے گئے تو تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آ گیا، جلال آنے کے بعد فرمایا کہ کون ہے جو حسین کو ڈرائے؟ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے خوف دلاتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حسین کی بلند آواز عباس کے کانوں میں ٹکرائی۔ مقتل بیان کرتا ہے دربار میں جو سب سے پہلے شخصیت حاضر ہوئی تھی وہ عباس کی شخصیت تھی، تلوار ہاتھ میں تھی۔ آقا اشارہ فرمائے ابھی خون کے دریا جاری ہو جائے۔ حسین نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، صبر کرو۔ عزیز و حسین نے عباس کو سمجھایا۔ اب پھر حسین واپس گھر آئے۔ روایت میں ملتا ہے ادھر زینب در پر کھڑی ہوئی اپنے ماں جائے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کہوں گا بی بی آج حسین دربار میں تنہا نہیں گئے ہیں، آج حسین کے ساتھ عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، آج محمد بھی ہے۔ آپ پریشان ہو گئی، ارے اس وقت کیا عالم ہوگا، یہی حسین ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی، 3 دن کا بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، شمر کا کن خنجر ہوگا، فضا میں آواز گونجتی ہوگی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ عزیزو رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، بس ایک روایت تو ختم دعا۔ ہاں عزیزو روایت میں ملتا ہے گھر میں آئے، گفتگو ہوئی، زینب سے حسین نے فرمایا بہن مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے یہ سنا ایک مرتبہ زینب فرماتی بھیا تم بہتر جانتے ہو زینب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، زینب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہاں زینب تمہارے ساتھ ضرور چلے گی۔ حسین فرماتے بہن ٹھیک ہے لیکن تم پر تمہارے والی کا حق ہے، تم پر تمہارے وارث کا حق ہے، جناب عبداللہ کا حق ہے، پہلے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ زینب نے کہا ٹھیک ہے بھیا میں اجازت لے کر آتی ہوں۔ اب زینب روایت میں ملتا گھر میں آئی، کیا دیکھا جناب عبداللہ بستر پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، علیم ہے۔ روایت میں ملتا زینب آن کے جناب عبداللہ کے سرحانے پاتی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا پریشان حال دیکھا، شہزادی بتاؤ کیا عالم ہے، شہزادی بتاؤ کیا حال ہے۔ عزیز و روایت میں ملتا ہے زینب کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی، زینب کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ آپ نے محسوس کیا کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی ہے، زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں عبداللہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج زینب کچھ پوچھنا چاہتی ہے لیکن بڑی کوشش کی، کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن زینب نہیں کہہ سکتی ہے۔ عبداللہ نے اصرار کیا، بی بی فرماؤ کیا بات ہے؟ کہ عبداللہ تمہیں پتا ہے میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں ہاں بتاؤ شہزادی کیا بات ہے؟ تم بہتر جانتے ہو کہ میں بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج شہزادی جاؤ بسم اللہ، ارے مجھ میں کیا ہمت ہے جو میں آپ کو منع کروں، جاؤ بسم اللہ، میرے بیٹوں کو بھی لے کر جاؤ۔ عزیزو اجازت ملی، زینب چلی، چند قدم چلی تھی، ٹھہر کر ایک جملہ فرمایا عبداللہ اگر آج زینب کو تم اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ بی بی فرمائے کیا ہوتا؟ عبداللہ اگر آج زینب کو اجازت نہ ملتی ادھر بھیا کا قافلہ مدینے سے نکلتا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، یا اللہ تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضے کو عطا فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تحجیل عطا فرما اور ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین یا حسین
تیری قربت میں دل دکھا اسرار نے دل سدا جنگ سرکار کے رنگ سے آیا ہے جنگ سرکار کے رنگ سے آیا ہے جنگ سرکار کے رنگ سے آیا ہے خون میں ڈوبا ہوا میرا اصغر کے بانوں نے دی سکا اصغر تیر روتا ہے خون کے آنسو تیر روتا ہے خون کے آنسو تیر روتا ہے خون کے آنسو چھید کرنا نسا گلا اصغر کے بانوں نے دی ذرا اصغر تم کو پانی نہیں پلا پائی تم کو پانی نہیں پلا پائی تم کو پانی نہیں پلا پائی دل پہ یہ داغ ہے بڑا اصغر کے بانوں نے دی سزا اصغر کچھ تو بولو اے میرے نور نظر کچھ تو بولو اے میرے نور نظر کچھ تو بولو اے میرے نور نظر کیوں ہوئے ماں سے تم خفا اصغر کے بانوں نے دی ذرا اصغر چوم کر لفظ کی ایمان کہا چوم کر لفظ کی چوم کر لفظ کی یہ ماں نے کہا ہائے مارا گیا میرا اصغر کے بانوں نے دی ذرا اصغر یا حسین یا حسین السلام علیکم عباد اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم جد الکبابین السلام علیکم ابراہیم السلام علیکم شہداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم الفقراء
السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم تفسیر القرآن. السلام علیکم قامی الکفر والطغیان. السلام علیکم قاضی الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجہ وصلی اللہ علی محمد رسولہ وجعلنا من امان صالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.